وہ خود نہیں بیٹھا. تو بات تو آج بھی ہمارے لیے ہے کہ تباہیوں کے سیلاب سے بچنے کے لیے جو قبل از وقت کشتیاں بنا لیتے ہیں وہ تو بچ جاتے ہیں، اور جو اس وقت پھر اپنے عیش و عشرت میں اور کھیل تماشے میں اور لغو و لہو میں اپنی مفاد پرستیوں میں لگے رہتے ہیں، کشتیوں کی فکر نہیں کرتے، تو پھر سیلاب نہ پرست کے درے خانہ قدام است. بڑا عمدہ مصرع ہے صاحب. سیلاب یا ہاڑ آتا ہے تو یہ آ کے نہیں پوچھتا کہ جی دروازہ کہاں ہے جو میں وہاں سے داخل ہوں. وہ دروازہ نہیں پوچھا کرتا. بہت خوبصورت ہے. سیلاب نہ پرست کہ درے خانہ قدامت، پھر وہ سب کو برابر کر دیتا ہے. تو بات یہ کہی آخر میں آگے قرآن میں کہ جو قوم سیلاب کی آمد سے پہلے کشتیاں بنا لیتی ہے وہ اس تباہی سے بچ جاتی ہے. اب تم سوچ لو خود بیٹھ کے کہ کس قسم کے سیلاب آنے والے ہیں اور تم نے اس سے بچنے کے لیے کشتیاں کیسی بنائی. لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ جو قوم بھی ان مقاصد کو چھوڑ کے عیش اور عشرت میں پڑ جائے، قوت کے نشے میں پڑ جائے، انانیت کا شکار ہو جائے، وہ مدہوش ہو جاتی ہے اس کے. اور یہ ساری قوم کی بات جو ہے وہ یہ نہیں کرتا، وہ تو بڑی بات پتے کی کہتا ہے. غالباً حضرت صالحہ نے یہ کہا تھا یا حضرت ہود نے یہ کہا تھا، دونوں میں سے ایک نے، کہ یا اللہ یہ تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، میں ان کی اصلاح کیسے کر سکوں گا؟ اتنی بڑی تعداد اس قوم کی، اس قدر یہ بگڑی ہوئی قوم، خرابیاں ہی خرابیاں ہیں، تو میں کس طرح ان کی اصلاح کروں گا؟ کہا گیا کہ یہ ساری قوم کی بات نہیں، دارالخلافے میں 9 بدماش کٹھے ہوئے بیٹھے ہیں، ان کا انتظام کر دو تو قوم ساری ٹھیک ہو جائے گی. قوم تو ان کی وجہ سے بگڑتی ہے. کیا کیا باتیں نہیں بتا گیا قرآن. یہ ہے بات. لیکن جب یہ انہیں نہیں ٹھیک کرتی، یہ ساتھ تباہ ہوتے ہیں، تو پھر قرآن یہ بھی بتا کہ جہنم میں یہ کہیں گے کہ بار الہ انہوں نے ہمیں تباہ کیا تھا، انہیں دگنی سزا دے، ہمیں کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ ہم تو بے بس تھے، انہوں نے تباہ کیا تھا. جواب ملے گا کہ ان کو جو قوت حاصل تھی وہ کس کی بدولت حاصل تھی؟ تمہاری ہی دی ہوئی قوت تھی جو انہیں حاصل تھی، ورنہ ان کے تو 2 ہی بازو تھے. تم اگر ان کی تقویت کا سامان نہ بنتے تو یہ کر کیا سکتے تھے؟ تم ذریعہ ہو اس تمام خرابیوں کا جو ان کے ہاتھوں سے برپا ہوئی ہے، اس لیے تمہیں بھی وہی سزا ملے گی جو ملتی ہے. ٹھیک ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم نہیں تھے. تو قرآن ان داستانوں کو عزیزان من اس لیے دہراتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے چیزیں، یہ فطرت کے یہ حوادث جنہیں ہم کہتے ہیں سیلاب، جھکڑ، تیز ہوائیں، زلزلے، کہتے آتے رہتے ہیں. جو قومیں قبل از وقت ان کے متعلق انتظام کر لیتی ہیں وہ اس سے بچتی ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ جن قوموں کے اکابرین اپنی مفاد پرستیوں میں پڑے رہیں، اپنی عیش پسندیوں میں پڑے رہیں، اپنی ہی وہ چالوں میں چالیں چلتے رہیں بساط کے اوپر، وہ اس میں منہمک رہتے ہیں، وہ پھر اس انتظامات کے معاملے کے اندر کام نہیں دیتی باتوں کو. ادھر سے وہ غافل ہو جاتے ہیں، اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، تباہی آ جاتی ہے. وہ ارم کی قوم جو تھی، قوم سبا، اس کے معاملے میں قرآن نے بتایا کہ اچھی بھلی زراعتی اکانومی تھی ان کی، زراعت کی، بڑے اچھے باغات لہلاتے ہوئے، کھیتیاں بڑی عمدہ، انہوں نے ڈیم بنا رکھے تھے، ان میں وہ پانی اسٹور کرتے تھے، ان سے یہ سارا کچھ ہوتا تھا. بڑی خوشحال قوم. کہنے لگا ان میں جو ہوس آئی
تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ دور دراز تک ہم باہر کیوں نہ چلے جائیں، ابو ظہبی میں اور قطر میں اور ان میں کیوں نہ چلے جائیں. لمبے لمبے راستے اختیار کر لیے تجارت کے، اور وہ ڈیم رہنے دیا اسی طرح. یہ آپ لگ گئے اس ہوس اور کے اندر، باہر جانے لگ گئے، ڈیم کی مرمت نہ کی. ایک دم جو ایک ہلا آیا ہے اس نے بند توڑ کے رکھ دیا. وہ کہنے لگے وہ سارے کا سارا ہی بہا کے لے گیا صاحب، یہ اس تجارت میں لگے رہے. یہ بتاتا ہے قرآن. یہ تھے عزیزان مانو ذرا جن کی وجہ سے یہ قومیں ان طریقوں سے تباہ ہوتی تھی. یہ کوئی معجزے کی بات نہیں ہے. یہاں تو ہر بات قانون کے مطابق ہوتی ہے. یہ تباہیاں بھی قانون کے مطابق آتی ہیں. بچا جا سکتا ہے اگر حفاظت کے سامان کر لیں. حفاظت کے سامان اس صورت میں وہ کہتا ہوتے ہیں کہ جب ارباب نظام جو ہیں وہ اس فکر میں ہر وقت رہے کہ قوم کس طرح سے محفوظ رہ سکتی ہے، تباہیوں سے کس طرح سے حفاظت کا سامان بام پہنچایا جا سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس چیز میں لگائے رکھیں. تو یہ فطرت کی طرف سے تو یہ چیزیں آتی ہی رہتی ہیں. آج بھی جن قوموں نے اپنے انتظام کر رکھے ہیں وہ آپ دیکھیے کیسے بچے ہوئے. کہتے ہیں کہ یہی حال ہے، ان کے پاس چپا بھر زمین نہیں ہے. وہ سمندر کو دھکیل دھکیل کے پیچھے کرتے جاتے ہیں، اور وہاں انہوں نے تختوں کے بند لگائے ہوئے ہیں کہ پانی نہ آنے پر. اور ایک مملکت بتا رکھی ہے وہ سمندر کے پانی کو نہیں آنے دیتے. ساڈے کولوں لئی دا نالا جڑا ہے راول پنڈی دا وہ سنبھالیا نہیں جاتا. یعنی کیپٹل سٹی تباہ ہو گیا. تو میں نے کہا وہاں کون سا دریا ہے؟ ہم نے تو دیکھا وہاں تو قرب و جوار میں دریا بھی کچھ نہیں. کہنے لگے جی ایک نالا بہتا ہے شہر کے بیچوں بیچ، وہ نالا تباہ کر کے لے گیا. میں نے کہا جس قوم نو نالا تباہ کر کے لے جائے آگے کہنے والی گل ہی نہیں. خدا حافظ خدا ہوتا کہ میں حافظ ہو سکتا. عزیزان من، ہم سورہ الذاریات کی آیت 47 تک آ گئے. 48 سے پھر آگے لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.